ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ ایک گاؤں کی کہانی بیان کرتا ہے جہاں ایک پراسرار دعوت نامہ لوگوں کو ایک بہت ہی خطرناک سفر پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہانی ایک سرد رات سے شروع ہوتی ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ آگ کے گرد بیٹھے ہیں اور ایک بزرگ پرانے وقتوں کو یاد کر رہے ہیں جب پہاڑوں پر میلہ لگا کرتا تھا۔ ایک نوجوان کے پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ میلہ اب کیوں نہیں لگتا۔ ان کے مطابق کئی سال پہلے کچھ لوگ میلہ دیکھنے گئے اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک چھلاوے نے اپنا شکار بنا لیا تھا۔ ایسے کردار صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہوتے کہ رات کو انجان راستوں پر مت جاؤ، اجنبیوں پر بھروسہ نہ کرو کہ کوئی بھی چیز ویسی نہیں ہو سکتی جیسی نظر آتی ہے۔ بزرگ بھی کچھ ایسا ہی بتاتے ہیں کہ یہ چھلاوا کوئی عام بھوت نہیں بلکہ جنگل کی ایک روح ہے جو آوازیں بدل کر اور روپ بدل کر لوگوں کو بھٹکاتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ گاؤں میں ایک ڈھولچی نمودار ہوتا ہے اور ایک قریبی زمیندار کی حویلی میں ایک بڑی دعوت کا اعلان کرتا ہے۔ گاؤں کے نوجوان فوراً خوشی منانے لگے، لیکن وہی بزرگ انہیں خبردار کرتے ہیں کہ یہ کوئی جال ہو سکتا ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ حویلی تک پہنچنے کے لیے 2 خطرناک جنگل پار کرنے ہوں گے، لیکن نوجوان ان کی بات کو وہم کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ کہانی میں ایک یتیم لڑکے کا کردار آتا ہے جسے گاؤں والے منحوس سمجھتے ہیں۔ وہ بھی دعوت میں جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ پجاری ترس کھا کر اسے 10 روپے کا ایک سکہ دیتا ہے۔ تو جب گاؤں والے بیل گاڑی میں روانہ ہونے لگتے ہیں تو پجاری کے اصرار پر وہ لڑکے کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں، لیکن بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے سب سے پیچھے بٹھایا جاتا ہے جیسے وہ کوئی بیماری ہو۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ گاڑی بان سب کو محفوظ راستے سے جانے کا کہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوتے ہیں ایک شاخ ٹوٹ کر ان کا راستہ روک دیتی ہے اور انہیں ایک خوفناک ہنسی سنائی دیتی ہے۔ سب ڈر جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تبھی جنگل سے ایک بوڑھی عورت نمودار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے بھی اسی دعوت میں جانا ہے اور وہ شارٹ کٹ جانتی ہے۔ بوڑھی عورت انہیں خطرناک راستے سے جانے کا مشورہ دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہچکچاتے ہیں لیکن تبھی ایک گیدڑ ان کا راستہ کاٹتا ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والے فوراً بوڑھی عورت کی بات مان لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ محفوظ راستہ اب منحوس ہو گیا ہے۔ وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اور کسی بری چیز کے ہونے کی توقع کر رہے تھے۔ گیدڑ کے راستہ کاٹنے نے ان کے وہم کو ایک ثبوت فراہم کر دیا۔ بالکل، جب لڑکا انہیں پجاری کی بات یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے تو گاؤں والے غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ گیدڑ کے راستہ کاٹنے کا الزام بھی اسی پر لگاتے ہیں اور اسے منحوس کہہ کر گاڑی سے اتار دیتے ہیں۔ وہ اکیلا اس اندھیرے جنگل میں رہ جاتا ہے۔ گاڑی آگے بڑھتی ہے اور انہیں دور سے ایک روشن شاندار حویلی نظر آتی ہے جہاں سے موسیقی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ سب خوش ہو جاتے ہیں کہ منزل آ گئی، لیکن جیسے ہی کچھ لوگ گاڑی سے اتر کر حویلی کی طرف بڑھتے ہیں روشنیاں بجھ جاتی ہیں۔ حویلی ایک خوفناک کھنڈر میں بدل جاتی ہے اور ایک شیطانی چیخ گونجتی ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت ہی چھلاوا تھی جس نے انہیں یہاں پھنسایا۔ وہی بوڑھی عورت اب ایک چڑیل کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور ہنستے ہوئے انکشاف کرتی ہے کہ گاؤں میں اعلان کرنے والی بھی وہی تھی اور گیدڑ بھی وہی بنی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اب کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ وہ 3 آدمیوں پر حملہ کر کے انہیں بے ہوش کر دیتی ہے اور گاڑی بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتی۔ جب سب نا امید ہو چکے ہوتے ہیں وہی یتیم لڑکا جو پہیوں کی نشانات کا پیچھا کر رہا تھا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ چڑیل اس پر حملہ کرتی ہے لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ لڑکے کے قریب آتا ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ چیخ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ لڑکے کو سکہ یاد آتا ہے۔ چڑیل غصے میں پوری گاڑی کو ہوا میں اٹھا لیتی ہے۔ تبھی لڑکے کو اپنی مرحومہ ماں کی روح نظر آتی ہے جو اسے ہمت دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈرو مت۔ لڑکا بہادری سے آگے بڑھتا ہے اور چڑیل پیچھے ہٹتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک چیخ کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ لڑکے کو ایک درخت کے نیچے کچھ ہڈیاں ملتی ہیں جنہیں وہ جلا دیتا ہے۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ چھلاوا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ گاڑی
زمین پر واپس آ جاتی ہے، بے ہوش لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ اور تمام گاؤں والے شرمندگی سے سر جھکا کر لڑکے سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ اسے کندھوں پر اٹھا کر گاؤں واپس لے جاتے ہیں۔ تو یہ کہانی صرف ایک ڈراؤنی داستان نہیں، خوف پر بہادری کی اور تعصب پر سچائی کی فتح کی کہانی ہے۔ اس نے ہمیں دکھایا کہ اجتماعی خوف کیسے لوگوں کو غیر منطقی اور ظالمانہ بنا سکتا ہے، اور کیسے ایک فرد کی معصومیت اور ہمت پورے معاشرے کو بچا سکتی ہے۔ آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سے چھلاوے ہیں جو ہمیں خوف اور توہم پرستی میں مبتلا رکھتے ہیں، اور ہم اکثر کن لوگوں کو اپنی مشکلات کا قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں؟ اگر اس بارے میں کوئی سوالات ہوں یا اپنی رائے دینا چاہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔